صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے کی سعادت دی اور تراویح پڑھنے کی سعادت عطا کی، اور اپنے ذکر اذکار میں مشغول رکھا۔ یہ سب اللہ کی توفیق ہے۔ کئی ملکوں میں تو عید ہو گئی، میری طرف سے ان تمام ملکوں کے باشندوں کو اور ہمارے دوست احباب کو میری طرف سے عید کی مبارکباد قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے روزوں کو، تراویح کو اور عبادت کو قبول فرمائے، اور پورے سال جس طرح رمضان میں عبادت کی ہے ویسے ہی باقی مہینوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے ملک ہندوستان میں انشاءاللہ عید کل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل اور شکر اور احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، ذکر اذکار کو، اعتکاف کو، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ان تمام پریشانیوں سے اللہ پاک نجات دے دے۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج کی رات بڑی قیمتی ہے، انعام کی رات ہے۔ ہم نے 30 دن محنت کی، روزہ رکھا، اور عید کی رات کو اللہ تعالیٰ انعام دیتے ہیں۔ ہم اس کو غفلت میں نہ گزاریں کہ کپڑوں اور سوئیوں کے چکر میں اپنے اوقات کو گزار دیں، کیونکہ یہ رات سال بھر کے بعد آئے گی۔ پتہ نہیں کس کو یہ رات ملتی ہے اور کس کو نہیں ملتی۔ تو آج کی رات ہے، موقع ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ ہم لوگ اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو حق ہے اس طرح سے رات میں اللہ پاک کی عبادت کی جائے، اپنے گناہوں پر توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ سے رزق حلال مانگا جائے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک ہے اور پاک مال کو قبول کرتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو بار بار سنیے اور عمل کریے، اپنے کو حرام مال سے بچائیے۔
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاک مال کو پسند کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت میں سب سے بڑا دخل حلال رزق کا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کا سوال کیا کرو، مانگا کرو، اور رزق حلال سے اپنی اور اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ انشاءاللہ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ بہت ضروری ہے، اس چیز کا خیال رکھیے۔ کوفے میں ایک جماعت تھی جو مستجاب الدعا تھی، جب بھی دعا مانگتی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے، کیونکہ وہ رزق حلال کھاتی تھی، رزق حلال کھاتی تھی۔ تو جب بھی وہ دعا کرتی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے، اور جو کوئی حاکم ان پر ظالم مسلط ہوتا اس کے لیے وہ بد دعا کرتے اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ آج کتنے لوگ دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رزق حلال نہیں جا رہا ہے۔ ہم اللہ سے توبہ کریں، نوکری کرنے والا رشوت نہ لے، گھر میں سود نہ آئے، جھوٹ بول کر مال نہ آئے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے مال نہ آئے۔ یہ سب انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا خیال رکھیے۔ تو اپنے بچوں کی پرورش حلال مال سے کریے۔ تو چنانچہ کوفے میں جو جماعت تھی مستجاب الدعا، جب وہ دعا کرتی تھی اور کوئی ظالم حاکم آتا اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ فوری ہلاک ہو جاتا۔ جب حجاج ظالم آیا تو اس نے کیا کیا کہ ان مستجاب الدعا لوگوں کی دعوت کر دی جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جو لوگ رزق حلال کھاتے تھے۔ اس نے جو ہے ان سب کی دعوت کر دی، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے وہ لوگ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں چلی گئی، اب ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ سن لیجئے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اس وقت دیکھ لیجئے جو ماحول چل رہا ہے کہ مال آنا چاہیے، جھوٹ بول کر، بے ایمانی کر کے، رشوت دے کر کے، رشوت لے کر کے، ظلم کر کے مال آنا چاہیے، گھر بن جائے، گاڑی ہو جائے، بینک سے سودی پیسے پر مکان کا لون لے لیا جائے، فریج خرید لی جائے، ٹی وی خرید لیا جائے بینک سے لون لے کر کے، الماری خرید لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حرام مال سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی ہم دعا کریں اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو آج یہ انعام کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریے اور عہد کریے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رزق حلال سے رزق حلال کو ہم کھائیں گے اور اپنے بچوں کی پرورش رزق حلال سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مکان بنے یا نہ بنے، بینک میں پیسہ ہو یا نہ ہو، گاڑی ہو یا نہ ہو، اچھے کپڑے ہوں یا نہ ہو، لیکن ہم تو رزق حلال کمائیں گے اور اس سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ اور دنیا تو مختصر سی ہے ہی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کتنے دن زندہ رہنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر توبہ کریں اور اس رات کی قدر کریں۔ یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے سارے سننے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو اور دوسروں تک بھیجنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب کے روزوں کو اور تراویح کو
اور عبادت کو قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لنا وللوالدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، يا رزاق وارزقنا فإنك خير الرازقين، يا حفيظ واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا واسترنا وارفعنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو اور جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی بات کی اس کو قبول فرما کر اے اللہ اپنے نبی کی ساری امت کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک کرونا وائرس کی بیماری سے سب کی حفاظت فرما، اس بیماری کا خاتمہ فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے اللہ۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ لاک ڈاؤن کو ختم فرما، مسجدوں کے دروازوں کو کھول دے اپنی عبادت کے لیے اللہ قبول فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کی عبادت کو قبول فرما یا اللہ، عبادت کو قبول فرما، سب کے نماز کو، سب کے روزے کو، سب کے تراویح کو، سب کی عبادت کو قبول فرما اے اللہ، اور سب کی مغفرت فرما اور سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام دوستوں کو، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، اے اللہ ہمارے ملنے جلنے والوں کو، اے اللہ کسی کو محروم مت فرما، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی، اور اے اللہ اور جو ہمارے رشتہ داروں میں جو جا چکے ہیں دنیا سے، اے اللہ اور تمام مسلمان مرد و مسلمان عورتیں اور مومن مرد و مومن عورتوں کی سب کی اللہ تو مغفرت فرما، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو مسلمان پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضے کی ادائیگی فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جن کی بچی جوان ہیں شادی کا اسباب پیدا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ جس طرح رمضان عبادت کی توفیق عطا کی، پورے 11 مہینے بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ریا سے، ہر قسم کی برائی سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الشرک والکذب والغیبہ والبدع والنمیمہ والفواحش والبہتان والمعاصی کلها، واسلمنا وقلنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے، اے اللہ تو ان سب کے جائز مقاصد میں پوری کامیابی عطا فرما، اے اللہ پوری کامیابی عطا فرما، ساری بیماری کو دور فرما، شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ جو پریشان ہیں روزی کے لیے اے اللہ انہیں خوب رزق عطا فرما، اے اللہ جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں ان کے فاقوں کو دور فرما، جو ننگے انہیں کپڑے کا انتظام پیدا فرما، اے اللہ تو قبول فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کو پھر سے شروع کر دے، پوری دنیا میں دین کو زندہ فرما، اے اللہ کفر شرک اور بدعت کو ختم فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے یا اللہ، ہدایت دے دے اور گمراہی سے بچا لے، اے اللہ گمراہی سے بچا لے، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ علماء حق کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں یا مانگنے سے رہ گئی ہیں ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ آج کی رات عبادت کی خوب توفیق عطا فرما اور سب کی عید کی نمازوں کو قبول فرما، اے اللہ سب کی ساری باتوں کو قبول فرما اور سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔